السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق جابر بن حیان کے حالات زندگی کے بارے میں جماعت 8ویں۔ تو پیارے بچوں، جابر بن حیان کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کو چند ایک معلومات دینا چاہتا ہوں۔ 818 عیسوی کے آس پاس کی بات ہے کہ کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ عطار عطر بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ اس کا نام حیان تھا۔ اس کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ جابر کو بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب اس کا سارا بوجھ، اس کی تعلیم و تربیت کا بوجھ اس کی غریب ماں پر آیا۔ غریب اس لحاظ سے تھے کیونکہ عطر بیچنے سے ان کی زندگی کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اس لیے غریب تھے۔ ماں نے غربت کی وجہ سے جابر کو کوفے سے باہر ایک گاؤں میں بھیجا۔ وہاں پر اس کے کچھ رشتہ دار تھے، وہاں پر بھیجا۔ وہاں پر جابر نے معمولی تعلیم حاصل کی، مگر کچھ سال کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ تعلیم کا نظام تھا، تو جابر کو مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ پھر اس نے مدرسے میں مروجہ تعلیم حاصل کی۔ مروجہ تعلیم اس تعلیم کو کہتے ہیں پیارے بچوں جس تعلیم کا رواج ہو، جو اس وقت کی چلتی، جس تعلیم میں اس وقت زیادہ رواج تھا، جو اس وقت کی تعلیم تھی، مروجہ تعلیم، جس تعلیم کا رواج ہو، مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان ہو چکا تھا، بڑا ہو چکا تھا۔ جابر کو ماں کی غربت اور تنگ دستی دیکھی نہ گئی تو وہ سونا بنانے کے کام میں لگ گیا۔ جب سونا بنانے کے کام میں لگ گیا اور نئے نئے تجربے کرنے لگا، اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کے دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ اب وہ کیمیا گری کے تجربے کرنے لگا۔ ان تجربوں سے اس نے کئی نئی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اس نے کئی ساری چیزیں دریافت کی جن میں معدنی تیزاب، قلمی شورے کا تیزاب جس کو ہم نائٹرک ایسڈ کہتے ہیں، چمڑا رنگنے کا طریقہ، لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ، لوہے کو فولاد بنانے کا طریقہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کئی برتن ضائع ہو گئے کیونکہ یہ اتنا خطرناک تیزاب تھا، اتنا اتنا خطرناک چیز تھی کہ بنائی تھی، تیزاب بنایا تھا، نائٹرک ایسڈ تھا کہ جس برتن میں بھی رکھا جاتا تھا وہ برتن جو ہے وہ پھٹ جاتا تھا، اس میں سوراخ پڑ جاتے تھے۔ جس برتن میں بھی تیزاب رکھتا اس میں سوراخ ہو جاتا۔ اب اس کے گھر میں جتنے سارے بھی یہ برتن تھے، چاہے وہ چاندی کا تھا، مٹی کا تھا، جس دھات کا اس کے گھر میں برتن تھے، شیشے کے تھے یا سونے کے تھے، تو ہر ایک میں وہ رکھتا گیا، مگر جس میں بھی رکھتا تھا اس میں وہ سوراخ پڑ جاتے تھے۔ مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ آخرکار اس نے سونے اور شیشے کے برتن پر بھی تجربہ کیا جس میں وہ کامیاب ہوا۔ تو سونے اور شیشے کے برتن میں جب اس نے نائٹرک ایسڈ کو ڈالا تو وہ سوراخ سے بچ گئے، ان میں سوراخ نہیں پڑے۔ تو اس سے اب معلوم ہوا کہ سونے اور شیشے کے برتن میں ہم اگر نائٹرک ایسڈ کو ڈالیں تو وہ محفوظ رہیں گے، تو ان میں سوراخ نہیں ہو پائیں گے۔ اس نے کئی سارے تیزاب بنائے جس سے اس کی آنکھیں خراب ہو گئی۔ اتنے تجربے اس نے کیے، اتنی چیزیں اس نے دریافت کی
کہ اس کی آنکھیں تک خراب ہو چکی تھی، اس کی انگلیاں جو ہیں یہ جل گئی تھی، اتنے تیزابوں پر وہ ٹیسٹ کرتا رہا، اتنے ایجادات اس نے کی، مگر وہ آخر تک اپنے کام میں لگا رہا۔ جب تک اس کی آخری سانس تھی تو وہ اپنے کام میں لگا رہا اور عالم انسانیت کو کئی ساری ایجادات سے نوازتا گیا۔ تو آپ نے دیکھا پیارے بچوں کہ کس طریقے سے غربت کی زندگی سے نکل کر جابر بن حیان نے پوری دنیا میں اپنا نام کمایا۔ تو جیسے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، یہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اس طرح جابر بن حیان نے اپنی آنکھیں کھوئی، اپنی انگلیاں جلائی، مگر آج تک وہ ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے اتنے کام کر گئے جس کا معاوضہ ہم اس کو دے نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جابر بن حیان کی زندگی سے یہ سبق لیں، ہم امیر ہوں یا غریب ہوں، ہمیں اپنے سلیقے اور فن کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جابر بن حیان بہت ہی غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اس کا والد جو تھا ایک عطار تھا، زندگی سے جب عطار سے اس کا زندگی بسر نہیں ہوتی تھی تو وہ چھوٹے بڑے جرائم میں بھی ملوث ہوا کہ وہ غریب ہو چکے تھے، تو مگر جابر نے کس طریقے سے پوری دنیا میں ایک تو اپنی غربت مٹائی، اپنی جو ماں کی جو تنگ دستی تھی اس کو بھی دور کیا، اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بن کر، ایک عجوبہ بن کر وہ ہمارے سامنے آج بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ جابر بن حیان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ باقی اس آگے ہم اس کے سوال بھی کریں گے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ جابر بن حیان کا سبق جو ہے یہ ان چند ایک باتوں میں، مختصر سے باتوں میں سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی السلام علیکم۔